الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29، سورۃ المزمل، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 19 تک ہم نے پڑھ لیا، ایک رکوع مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں اگلے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ رکوع ایک ہی آیت پر مشتمل ہے، آیت نمبر 20 پر۔ اور یاد رہے کہ اس کے انٹروڈکشن والے لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ اس سورہ کے حوالے سے ایک اختلاف بیسک پایا جاتا ہے، آیا یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ پھر مفسرین کے اقوال کی روشنی میں ہم نے یہ طے کیا کہ ان کے مضامین سے یہ لگتا ہے کہ پہلے رکوع کے مضامین پر غور کریں تو وہ مکی دور معلوم ہوتا ہے اور مکی دور کی ابتدا معلوم ہوتی ہے۔ فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا۔ تو اس جیسی آیات پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے مکہ میں نزول وحی کا بالکل ابتدائی دور تھا جب یہ رکوع نازل ہوا۔ اور علماء دوسرے رکوع کو دیکھتے ہوئے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا نزول پہلے رکوع کے بعد ہوا۔ کتنا عرصہ بعد ہوا اس کے بارے میں بہت اختلافی روایات ملتی ہیں۔ کوئی روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ آیت اس سورہ کے پہلے حصے کے نزول کے 8 ماہ بعد نازل ہوئی اور اس سے قیام اللیل کا پہلا حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ کچھ روایات میں یہ مدت 1 سال اور کچھ میں 16 ماہ بھی بتائی گئی ہے۔ ایک رائے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ آیت مدنی ہے اور پہلی آیات کے 11 سال بعد نازل ہوئی تھی۔ 11 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، یعنی ایک رکوع پہلے نازل ہوا اور پھر 11 سال، تقریباً 10-11 سال بعد دوسرا حصہ اس سورہ کا نازل ہوا۔ وہ علماء کیا رائے دیتے ہیں، اس پوائنٹ کو اچھے سے سمجھیے گا تاکہ علماء کے اختلاف کی نوعیت اور وجہ آپ کو سمجھ آ سکے، اور انشاءاللہ اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اچھے سے اس کو اگر سنو گے تو آپ اچھے سے انڈرسٹینڈ کر پاؤ گے۔ تو یہاں پر جو مینلی ابھی پہلی بحث ہوگی وہ اس بات پہ ہوگی، جو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رکوع ہے، یہ جو آیت ہے، اس کا نزول پہلے حصے سے تقریباً 10 یا 11 سال بعد نازل ہوا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اس آیت نے منسوخ کیا پہلے حکم کو، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یعنی وہاں قیام اللیل کا حکم ہے، ٹھیک ہے، نصف رات قیام کا حکم ہے، اور کہا اس سے کچھ گھٹا لو یا بڑھا لو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہاں پر ہم نے یہ ذکر پڑھا تھا۔ اور علماء کہتے ہیں جب معراج ہوئی، معراج کے موقع پر نمازیں فرض ہوئی 5 وقت کی، تو تب 5 وقت کی نمازوں کے فرض ہونے کے بعد پہلا حصہ یعنی جو سورہ کا ابتدائی حصہ ہے وہ منسوخ ہو گیا ان آیات کے ساتھ۔ اور یہ آیات کیا ہیں؟ پہلے آیات پڑھ لیتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتی اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم ساری رات قیام نہیں کر سکو گے، تو اس نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا۔ اب قرآن میں جتنا آسان ہو اتنا قرآن میں سے پڑھو، فقرؤوا ما تیسر منہ۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا، یعنی اس حکم سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ اب وہ پچھلا حکم جس میں قیام اللیل کا ذکر ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور علماء کیا کہتے ہیں، یہ تب منسوخ ہوا جب 5 وقت کی نمازیں جو ہیں وہ فرض ہو گئی تھیں۔ بہرحال اس میں اب دوسری رائے پڑھتے ہیں، اور علماء کی یہ رائے جو ہے وہ امام ابن جریر ان سے ریفرنس لیتی ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں یعنی تفسیر طبری میں 12 ماہ کے ڈیوریشن کا ذکر کیا، اور علماء یہ رائے دیتے ہیں کہ یہ زیادہ صحیح قول معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ قیام اللیل تقریباً 10 سے 11 سال تک لگاتار مسلمانوں پر فرض رہا ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی لگاتار 10 سال یہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے،
تو علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کا تھوڑا سا پاس سمجھا دیتی ہوں. قم اللیل کا جب حکم نازل ہوا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نصف شب یا اس سے تھوڑا کم یا تھوڑا زیادہ تک نماز تہجد ادا کرنا، اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا فرض ہو چکا تھا. بعض علماء کہتے ہیں کہ ابتداء میں نماز تہجد تمام مسلمانوں پر ہی فرض تھی، اور بعض کا خیال یہ کہ نماز تہجد صرف اللہ کے نبی پر فرض تھی، لیکن مسلمان ان کو قیام اللیل کرتا دیکھتے تو شوق میں، ان کی اتباع کے شوق میں، وہ خود بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے رات میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے لگ پڑے. کیونکہ نصف رات کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے تھے، اس لیے بعض اوقات 2/3 رات نماز پڑھتے پڑھتے گزر جاتی، یہاں تک کہ ان کے پاؤں سویل ہو جاتے اور چہروں کی رنگت زرد پڑ جاتی. تو علماء کا یہ گروہ کہتا ہے کہ اللہ نے لطف و کرم فرماتے ہوئے اس حکم میں تخفیف کر دی تھی اور کہا کہ اب نصف رات تک جاگنے کی پابندی نہیں ہے، تم جتنا آسانی سے جاگ سکتے ہو، جتنا بآسانی قرآن کریم پڑھ سکتے ہو، اتنا تمہارے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 اقوال پائے جاتے ہیں. لیکن بہرحال آج اگر اس تفسیر کو سمجھنا ہو تو یہ آسانی والا آپشن تو ہمیں دے دیا گیا، لیکن ماہ رمضان خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں قیام اللیل کیا جائے. اس حوالے سے ہمیں حدیث ملتی ہیں. دیکھیں قرآن کریم میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ہمارے سامنے بات آ رہی ہے اس کو احادیث کے ساتھ جوڑیے گا. ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب 5 نمازیں فرض ہو گئیں، قیام اللیل کا حکم منسوخ ہو گیا تو اب ماہ رمضان میں بھی ہمیں سستی دکھانی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ نقل کیا، اور اس میں یہ الفاظ ذکر تھے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا اور جس کا بہت بڑا ثواب رکھا گیا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس سے فرض نماز کے علاوہ رمضان میں نفلی عبادت کا اہتمام نہ کریں یا قیام اللیل کا اہتمام نہ کریں. ہاں، ماہ رمضان میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی انٹینشنز کو پیور کرتے ہوئے عبادت کا اہتمام کریں، قیام اللیل کریں، جتنا میسر ہو اتنا کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. اس کے علاوہ عام معمولات میں بھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّد، تہجد کی نماز میں جو سکون ہے، جو لطف ہے، اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے، کچھ منوانا ہے، کچھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دنیاوی معاملات، کچھ ایسی تلخیاں جو زندگی میں موجود ہیں وہ اس کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اللہ حل کر دے، تو تہجد از دا بیسٹ آپشن آئی تھنک. آپ تہجد کی نماز میں اللہ سے اللہ کو مانگ سکتے ہیں، اللہ کی پیاری دنیا کو، اللہ کی پیاری دنیا میں موجود نعمتوں کو مانگ سکتے ہیں، اللہ کے پیارے انسانوں اور ان انسانوں کی محبتوں، ان کا قرب مانگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قیام اللیل کی توفیق دے. تو اب سمجھ آ رہی ہے نا، یہاں پر آیات کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کبھی 2/3 رات، کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتی اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا. اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم ساری رات قیام نہیں کر سکو گے، تو اس لیے اس نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع کیا. اب تمہارے لیے جتنا سہل ہو، جتنا قرآن میں سے آسان ہو پڑھنا، اتنا پڑھو. اسے معلوم ہے کہ عن قریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کریں گے اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے، تو جتنا قرآن آسان ہو پڑھو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو. قرض حسنہ کی تلقین دین اسلام نے ہمیں بہرحال بہت مرتبہ کی ہے، اور یہ ایسی اصطلاح ہے جس کو بے شمار دفعہ تفسیر کے لیکچرز میں بھی الیبوریٹ کیا جا چکا ہے. اس کو میں مختصراً یہی کہوں گی کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، جس میں انٹینشنز پیور ہوں،
جس میں نیت خالص ہو، تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے ہمارے مال کی، کیونکہ ہم تو خود اللہ کے مال ہیں، ہماری تو جان بھی اللہ، جان جو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو ہم تو مال ہی اللہ کے ہیں، تو جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا، تو جب ہم اللہ کے راستے میں دیں کہ اللہ فرما رہا ہے گو کہ تم نے مجھے قرض حسن دیا، میں لوٹاؤں گا تمہیں، اور میں تمہیں سورہ بقرہ میں 3 پارے میں اس چیز کا ذکر، ہمیں جو پورشن 3 پارے کے بالکل آغاز میں ہے اس میں ہمیں اس چیز کی ڈیٹیلز ملتی ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا تو پھر 1 کے بدلے 10 کیا 100 کیا 700 گنا زیادہ اجر ملتا ہے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے، جس کی نیت جتنی خالص ہو اللہ اس کے عمل کا اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے اپنی رحمت سے، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم جو بھی نیکی اپنے لیے تیار کر کے آگے بھیجو گے، مراد کیا ہے کہ جو اپنے لیے بھلائی آگے بھیجو گے، یعنی نامہ اعمال میں اگر تمہارے نیکی لکھی جا رہی ہے وہ آگے تمہارے کام آئے گی، اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے۔ یعنی ہمارے تو اعمال ہی کھوٹے ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے تم اچھی نیت کے ساتھ دو، تم میرے سے اس کا بہترین ثواب پاؤ گے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو۔ اختتام کتنا خوبصورت ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ لا ریب فیہ، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ یہاں پر ہماری سورۃ المزمل کا اختتام ہوتا ہے۔ نئے سبق میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔